السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو مدینہ کے بعد اسلام کے نام پر بنا ہے، واحد ملک ہے، اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے صرف اس ملک کے حصول کے لیے۔ اب اس ملک میں ایک قانون 21 جون 2021 کو قانون پاس ہوا ہے جو ٹوٹلی پاکستانی آئین کے خلاف ہے، ٹوٹلی قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس قانون کے مطابق ایک باپ اپنے بیٹے کی اخلاقی تربیت نہیں کر سکتا۔ اس قانون کے مطابق ایک باپ اپنی بیٹی کی اخلاقی تربیت نہیں کر سکتا۔ اگر ایک باپ اپنے بیٹا یا بیٹی کو کسی بھی برے کام سے منع کرے گا تو وہ مجرم ہوگا۔ بیٹا بیٹی خلوت میں کچھ بھی، بھائیوں کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس روم کے جو دروازہ لاک ہوا ہے، اندر میرا بھائی بہن اپنے گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کے ساتھ ہے، کچھ بھی کرے، اس قانون کے مطابق آپ ان کو منع نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے۔ یہ قانون کہاں سے آیا؟ ویسٹ سے کاپی کیا گیا یہ قانون۔ الحمدللہ ہمیں ہمارے نام کے ساتھ پیرنٹ کا نام آتا ہے، پیرنٹس کا نام آتا ہے، ہمارے فادر کا نام آتا ہے، الحمدللہ۔ جہاں سے یہ قانون کاپی کیا گیا ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا باپ کون ہے۔ وہاں پہ نہ بھائی کے رشتے کا پتہ ہے، نہ وہاں بہن کے رشتے کا پتہ ہے، نہ وہاں ماں کے رشتے کی ویلیو کا پتہ ہے، نہ باپ کے رشتے کا پتہ ہے وہاں پہ کہ ایکچول میں ان ریلیشنز کی اصل ویلیو کیا ہے، اصل رسپیکٹ کیا ہے ان ریلیشن کی۔ ہم نے وہاں سے اچھا اس لاء کے مطابق اگر وائف کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا ہسبینڈ اس پہ نظر رکھے ہوئے یا اس کا تعاقب کر رہا ہے، تب بھی اس کا ہسبینڈ بھی مجرم ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کسی سے بھی ملے کچھ بھی کرے، اس کا ہسبینڈ اس کو منع نہیں کر سکتا اس لاء کے مطابق۔ دوسرا، اگر ہسبینڈ جو ہے وہ دوسری شادی کا کہہ دے تو اس کو دھمکی سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو دھمکی سمجھا جائے گا، دوسری شادی کا نہ کہ ویسے جو مرضی کرے وہ بھی، ٹھیک ہے؟ اس لاء کے مطابق یہ ہے۔ اچھا، اس کو دیکھ کے ڈومیسٹک وائلنس کنٹرول ہوگا، ایسا کس کو لگتا ہے؟ ہمیں تو نہیں لگتا ڈومیسٹک وائلنس اس طرح کنٹرول ہوگا۔ بینگ اے ینگ مین، بینگ اے یوتھ، میں نہیں چاہوں گا کہ میرے جو فادر ہیں وہ کبھی بھی جیل جائیں، ان کو کبھی بھی کوئی سزا ہو میری وجہ سے، میں نہیں چاہوں گا۔ وہ ہماری اخلاقی تربیت کرے، میں یہ چاہوں گا۔ میرا بڑا بھائی مجھے برے کام سے روکے، میں یہ چاہوں گا۔ میرے چاچا، میرے تایا، میرے گرینڈ پیرنٹس مجھے برے کام سے روکے، میں یہ چاہوں گا۔ بیسیکلی ایک نیشن کو تباہ کرنے کا یہ بہترین ویپن ہے کہ اس کے خاندانی سسٹم کو تباہ کر دو۔ اب ایک خاندانی سسٹم کیا ہوتا ہے؟ خاندانی سسٹم کے 4 بیسک جو بنیادیں ہوتی ہیں خاندانی سسٹم کی۔ نمبر 1 نکاح، نمبر 2 اولاد، نمبر 3 اختیارات، نمبر 4 عہد۔ اسلام میں الحمدللہ سب سے پہلے نکاح کیا جاتا ہے۔ نکاح سنت بھی ہے، نکاح کیا جاتا ہے۔ نکاح کے بعد اللہ پاک اولاد سے نوازتے ہیں۔ اب لبرل لوگ کیا چاہتے ہیں کہ نکاح کا سسٹم نہ ہو۔ لاسٹ ٹائم ابھی ریسنٹلی ملالہ یوسفزئی کا ایک ٹویٹ آیا تھا کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، پارٹنرشپ یا ریلیشن، وہ کیا لیونگ ریلیشن شپ ٹائپ کا کوئی سین، مطلب اس طرح کا کانسیپٹ کیوں نہیں؟ یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ ویسٹ سے آیا یہ کانسیپٹ بھی۔ یہ صرف ویسٹرن جو لوگ ہیں، جو اسلام دشمن لوگ ہیں، وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، پاکستان میں فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ لبرل لوگ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ فنڈڈ ہیں یا وٹ ایور جو بھی سین ہے اس کا۔ لیکن ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے۔ اب نکاح کو اگر ختم کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ زنا کو فروغ دیا جائے گا، زنا ہوگا اور بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ اللہ معاف کرے جو سوسائٹی کو تباہ و برباد کرنے کے بہترین طریقہ ہے سوسائٹی کو۔ نکاح کے بعد اگر نکاح کرتا ہے انسان، اس کے بعد اللہ پاک اولاد سے نوازتا ہے جو کہ ایک خاندانی سسٹم کا
دوسرا سٹیپ ہے، ٹھیک ہے. پھر ماں باپ اس اولاد کی تربیت کرتے ہیں. اب اولاد ہو گئی، اولاد کے بعد اولاد کو ایکسٹرا اختیارات بتا دینا، ایکسٹرا اختیارات دے دینا، کہ اتنے اختیارات دے دینا کہ باپ کے پاس بھی وہی اختیار ہے، بیٹے کے پاس بھی وہی اختیار ہے، کہ بیٹا باپ کو جواب دینا ہو، اس طرح کے اختیارات دے دینا. تو اس میں فساد ہی ہوگا، وہ گھر ٹوٹے گا، کیونکہ باپ تو وہ مین پرسن ہے جس کے پاس پوری فیملی سے ریلیٹڈ اچھے برے اختیارات سب ہیں ان کے پاس. اگر بیٹوں کو باپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، آمنا سامنا ان کا کروا دیا جائے، ان کو اختیارات اتنے دے دیے جائیں کہ باپ کے جتنے برابر، کہ وہ باپ سے کوشچن کر سکتے ہیں، باپ ان کو منع نہیں کر سکتا. اس طرح کے معاملات، وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک کمبل کے نیچے 100 فقیر جو ہیں وہ رہ سکتے ہیں، لیکن 2 شیر نہیں رہ سکتے. تو باپ تو آلریڈی شیر ہے، ٹھیک ہے. تو اگر یہاں پہ ہماری پیرنٹس کی ایک تو رسپیکٹ ہوتی ہے، کہا قرآن پاک کا حکم ہے کہ پیرنٹس کے سامنے اف تک نہ کرو، لیکن اس قانون کے مطابق پیرنٹس بچوں کے سامنے اف تک نہ کریں، اس قانون کے مطابق یہ سین ہے، ٹھیک ہے. اب دوسرا جو ہے چوتھا جو ہمارے پاس ہے کہ اس ریلیشن کو نبھانے کا، زندگی بھر نبھانے کا عہد. تو اب ریلیشن کوئی بھی ہے، ایز اے بردر، ایز اے سن، ریلیشن کوئی بھی ہے، ایز اے سسٹر، کہ میں اپنے ماں باپ کا بیٹا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے، ٹھیک ہے. میرے فادر رہیں گے جب تک ان کی زندگی ہے، ٹھیک ہے. میرے فادر کا میری مدر کے ساتھ ریلیشن کا جو عہد ہے وہ جب تک ان کی زندگی ہے وہ رہے گا، ٹھیک ہے نا. اس کو نبھانے کا مطلب اب انفلوئنس کیا کیا جا رہا ہے، کہ کیا چیز نہیں لے کے آئی جا رہی ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی دونوں میں سے ریلیشن توڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے. کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے، کسی سے بھی ریلیشن رکھ سکتا ہے. ویسٹ میں یہ چیزیں عام ہیں، کبھی بھی ان کے ریلیشن. ابھی ریسنٹلی بل گیٹس اور میلنڈا گیٹس کا ان کا ڈیورس ہو گیا. کیا تھا؟ ویسٹ میں بہت سارے اس طرح کے کیسز ہیں کہ آج اس کے ساتھ کل. تو ویسٹ کے ان ریلیشنز کو، ویسٹ میں نہ کوئی بھائی کا ریلیشن ہے، نہ بہن کا ریلیشن ہے، نہ ماں کا ریلیشن ہے، نہ باپ کا ریلیشن ہے. وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی، مطلب ان کے ایکچوئل ان کی جو اصل ان ریلیشنز کی ویلیو ہے وہ نہیں جانتے، اور نہ ہی وہاں پہ ان چیزوں کا کوئی کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. تو مہربانی فرما کر اس بل سے ہماری جان چھڑوائیں، اس قانون کو ختم کیا جائے. ایسا کوئی قانون نہ لے کے آیا جائے جو مسلمانوں کی ویلیوز کے خلاف ہو. ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑا سین ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے ان گستاخوں نے. یہ فرانس کے جو لوگ ہیں، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ بار بار اٹیک ہو رہا ہے اسلامک ویلیوز کے اوپر، اسلامک نارمز کے اوپر، اسلامک معاشرے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. فرمائیں خدا کے لیے مہربانی فرمائیں، ایسی فضولیات سے بچیں. ایسے قانون جو معاشرے کو خراب کریں، ان سے لوگوں کو محفوظ رکھیں مہربانی کر کے. اور آپ یہ دیکھیں جن لیڈران کو، جن کے لیے ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ان سب کی موجودگی میں یہ قانون پاس ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو مہربانی کر کے ایسی فضول چیزوں سے جس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہو، مہربانی کر کے ان سے عام عوام کو محفوظ رکھیں. اگر یہ قانون پاس ہو گیا ہے اور اس کو اب امپلیمنٹ کرنا ہوگا تو بہت ساری قندیل بلوچ پیدا ہوں گی، بہت سارے قندیل بلوچ کے بھائی پیدا ہوں گے. فساد بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، اور یہ کسی بھی معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہے. کم سے کم اسلامک معاشرے کے لیے بالکل بھی بہتر نہیں ہے.